الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے آمنہ بلال علیہ الصلاۃ والسلام دے تمام صحابہ جنتی نے اور سارے دے سارے ہی عظمت والے اور مقام والے نے تمام صحابہ وچوں 1400 بیعت رضوان والے افضل نے اور پھر 1400 بیعت رضوان والے انہاں وچوں 313 بدر والے افضل نے اور پھر 313 وچوں عشرہ مبشرہ کے جنہ دے میرے پیغمبر نے نام لے کے جنت دی ضمانت اور گارنٹی دیتی ہے کہ فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ وچوں 4 میرے پیغمبر دے خلفائے راشدین او افضل نے، پھر انہاں 4 وچوں سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہستی ہے تے جناب صدیق اکبر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر پوری پیغمبر دی امت دا ایمان ایک پلڑے دے اندر جمع کر دیتا جائے
اور دوسرے پلڑے دے اندر کلے صدیق اکبر دا ایمان ہوئے، ساری پیغمبر دی امت دا ایمان مل کے بھی حضرت صدیق اکبر دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عظیم ہستی کہ جنہاں نو جناب ابو بکر صدیق دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ کون ابو بکر؟ کہ جیدہ نام عبد الکعبہ سی، اسلام لے کے آ گئے۔ میرے پیغمبر نے نام عبداللہ رکھے ہے۔ عتیق اور صدیق لقب نے، ابو بکر کنیت ہے۔ میں قربان جانا، باپ دا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدہ دا نام سلمہ، کنیت ام الخیر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرداران قریش دے اندر انہاں دا بھی شمار ہوندا ہے۔ اور کون؟ جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھو نا کہ کعبہ دے دو بیٹے سن، کنے؟ دو بیٹے سن۔ ایک دا نام کلاب سی، ایک دا نام تمیم سی۔ کلاب دی نسل وچوں آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی اس نسل وچوں، اور جیڑا کعبہ دا دوسرا بیٹا سی جنہوں تمیم کیا جاندا ہے، او دی نسل وچوں اللہ نے جناب صدیق اکبر نے پیدا فرمایا ہے۔ اور ستویں پشت میں جا کے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء علیہ السلام دی ستویں پشت وچ جا کے ابو بکر صدیق دا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا جا کے سلسلہ نسب جڑ جاندا ہے۔ میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام دی پیدائش اور ولادت تو تقریباً کوئی 2 یا سوا 2 سال بعد دے اندر حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا اللہ جل جلال دے قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا اور آج ذرا کسی نتیجے تے پہنچ کے جانا۔ میں کچھ عنوان اور بیان کرنا چاہتا سا، لیکن آج چونکہ سیدنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات پاک دا دن بالکل قریب ہے۔ کل نہیں تے پرسوں والا دن جیڑا ہے جمادی ثانی دی 22 تاریخ نو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے اور اس دنیا تو کوچ کر جانے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آئیے اللہ ذل جلال نے نظام کیسا رکھے ہے، اللہ ذل جلال نے اپنا قانون کیسا بنایا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا تے قرآن سن کے طرف جانا، لہلہا جانا اور کھلکھلا جانا تے مسکرا جانا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اعلان فرما دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کے قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ او دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ فرماندے نے ایسے لوگاں نوں میں انعام یافتہ لوگاں دا میں قربان جاواں۔ اے انعام یافتہ لوگ نے کہ جنہاں نوں اللہ انہاں لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ من النبیین، پہلا گروہ، پہلی جماعت اللہ دے نبیاں دی جماعت ہے، والصدیقین تے دوسری جماعت تے گروہ صدیقین دا گروہ ہے، والشہداء والصالحین شہیداں تے نیک لوگاں دا گروہ ہے جیڑا اللہ دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ انہاں نوں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اے ساتھ بھی بڑا چنگا ہے، بڑا ہی چنگا ساتھ ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اپنے قرآن پاک کے اندر جو پیغام دیتا ہے تے آرڈر دیتا ہے نام آئیے ذرا غور فرمانا تے توجہ کر دیا جانا اور اللہ دے قرآن دے غور مقام ذرا اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جانا تے لکھ وار میں قربان جانا۔ رب العالمین فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں او ہستی کے جیڑی حق لے کے آن والی، ایک ہستی ہے جیڑی حق لے کے آن والی ہے اور ایک ہستی ہے جیڑی حق لے کے آن والی ہستی دی تصدیق کرنے والی ہے۔ حق لے کے آن والے کون نے؟ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام بھی ذات گرامی ہے اور حق دی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن میں اللہ دے نبی دی خدمت کے اندر تشریف فرما سا کہ ابو بکر صدیق آ گئے، آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے نا تو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ابو بکر پیارے آئے انج لگدا جویں تو کسے نال ناراض ہو کے آئے، انج لگن دیا جویں تو کسے نال لڑ کے آئے، ناراض ہو کے آئے۔ تو جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میں جناب عمر نال گفتگو کر دیا اللہ دے نبی دی ذرا میری زبان طلب کلامی ہو گئی ہے، اللہ دے نبی دی میری زبان
تو سخت الفاظ نکل گیا سے جناب عمر میرے نال ناراض ہو گئے. اللہ دے پیارے نبی دی پھر مینوں احساس ہویا ہے میں جناب عمر کو جا کے معذرت بھی کیتی ہے, میں وہی جا کے منت بھی کیتی, لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری معذرت کو قبول نہیں کیتا, میری گل نہیں منیا. محبوب سونے میں پریشان پریشان تہاڈی خدمت دے اندر آ گیا وا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے ابو بکر پیارے مینوں تیرے نال محبت بڑی نے, مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے. تے جناب ابو بکر صدیق گفتگو ہوندی ہے پئی, جناب عمر بھی تشریف لے کے آ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جناب عمر آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ دوسرے پاسے کر لیندے نے تے حضرت عمر نال میرے نبی ناراضگی دا اظہار فرما رہے ہیں. تے جناب ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے میں صدقے جاواں. جناب ابو بکر صدیق جلدی نال میرے پیغمبر دے سامنے کٹنیاں دے بل بہ جاندے نے تے عرض کردے نے سونیا قصور میرا سی, غلطی میری سی, محبوب انہوں کو جنا کے آجے. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آقا فرماندے نے یغفر اللہ لک یا ابا بکر. ابو بکر میں تیری عظمت دے کے آقا نے اور جیتا حیا رب بھی کرے تے رب ذوالجلال دا نبی بھی کرے, او دا حیا اج مخلوق وچوں کچھ لوگ کیوں نہیں کردے. جناب ابو بکر صدیق دے بارے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے, اللہ تیرے تے رحم کرے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب عمر نو فرماندے نے عمر پہ آ رہے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم کذبت وقال ابو بکر صدقا رواہ البخاری. میرے آقا فرماندے نے عمر جب سارے تسا مینوں جھٹلا دیتا ادو سب تو پہلے میری تصدیق کیتی ہے تے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں صدقے جاواں. اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انہاں دے درمیان میں اختلاف اور انج دی گل ہو جایا کرਦੀ سی, لیکن فوراً احساس ہوندا کہ ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے, ساڈے کولوں کوئی الفاظ انج دے نکل گئے نے تے فوراً ایک دوجے کولوں معذرت کر لیندے سن. او لاہوریا قبا مسجد دے اندر آنے والے میں تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا وا, سانو تے احساس ہی نہیں ہوندا. اسی تے کئی دن حالات 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنی مسلمان واسطے جائز ہی نہیں. تے ساڈے 3 دن نہیں جناب 3 ہفتے گزر جاندے نے, 3 ہفتے نہیں 3 مہینے گزر جاندے نے, 3 مہینیاں دی گل نہیں 3 سال گزر جاندے نے. اسی ایک دوجے نوں معاف کر دے وی نہیں, معافی منگ دے وی نہیں. میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ جلال دے پیارے نبی معراج دے سفر تے تشریف لے گئے. میرے نبی واپس آ رہے ہیں تے اللہ دے نبی جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کر دے نے حضرت ایڈا وڈا واقعہ ہے بھی عقل تو بالا تارے تے کون میرے واقعہ نو تسلیم کرے گا تے منے گا. حضرت جبریل
امیین آندے نے سونیا کوئی منے نہ منے تیرا ابو بکر تے منے گا سبحان اللہ کوئی منے نہ منے تیرا ابو بکر تے منے گا میں سبحان اللہ بھائی شوکت صاحب سپیکر ٹیٹ کرو ہے اللہ انہوں اپنی رحمت نال صحت عطا فرمائے آمین کہہ دو سپیکر نے صحت دی دعا کر رہے ہیں اللہ پروانے قرآن دے غور کرنا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سبحان اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میں قربان جاواں اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر مکے والے آ گئے آگے کیا لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نوی گل سنا میرے آقا فرماندے نے آج میں راتوں رات اینا سفر کر کے آیا ہوا ساری گل سناندے نے ابو گل کیا لگو گل تے بن گئی ہے یہ ساتھی کول چلیے جناب ابو بکر صدیق کول جاندے نے جا کے آندے نے ابو بکر جے کوئی بندہ ایک گل آکے میں راتوں رات مکے تو بیت المقدس تک گیا ہوا سات آسماناں دی سیر کر کے واپس آیا ہوا تو من جائے گا اینا لمبا چوڑا سفر ابو بکر صدیق فرماندے نے گل تے منن والی کوئی نہیں اینا لمبا چوڑا سفر راتوں رات بھلا کون کر سکدا ہے کہن لگا ایک گل تیرے محمد نے آکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے اور گل سن لو مکے والیو عقل منے تے پاوے نہ منے جے میرے پیغمبر نے ایک گل آکی ہے تے میں یہ تصدیق کرنا گل حق کے گل سچ سبحان اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اب دیکھ رہے رب العالمین دا صدیق ہے ایک میرے پیغمبر دا صدیق ہے اللہ دا صدیق کون ہے اللہ فرماندے نے واذکر فی الکتاب ابراہیم کیا دو واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اے میرے ابراہیم اے میرے صدیق نے جب میرے پیغمبر دے صدیق دیا واریاں اور پہاڑ کے میرے نبی تشریف فرمانے نال ابو بکر نال عمر نال جناب علی حضرت عثمان نے تے اللہ جلال دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کر دینے جیڑا پہاڑ ہے نا یہ نہ لگ گیا میرے آقا فرماندے نے اس وقت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہید اور رتبہ تو نہیں جاندا تیرے تے ایک اللہ دا نبی سوار ہے ایک صدیق سوار ہے تے دو شہید سوار نے میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے ابو بکر نے اپنا صدیق آکے آئے جب رب کے صدیق دی واری آئی نا اللہ جلال والاکرام نے فرمایا اور میرے صدیق ابراہیم میرے راہ اپنی جان لگا دے تے ابراہیم نبی اگ وچ ٹر جاندے نے تے جدوں ابو بکر صدیق دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے ابو بکر پیارے تو میرا صدیق ہے جان پیش کر دے
ابو بکر صدیق نے غار وچ اپنی جان پیش کر دیتی ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں صدقے جاواں. اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا تے توجہ فرمانا. جب رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اپنا مال میرے راہ وچ خرچ کر. تے حضرت ابراہیم نے قربانی دے دی تھی. تے جب میرے پیغمبر دے صدیق دی باری آئی فرمایا صدیق اج مال چاہیے. سارے صحابہ بہت ہے اپنے اپنے طاقت کے مطابق لے آ رہے ہیں. حضرت عمر گئے تے جا کے نا گھر دا ادھا سامان وکھرے کر کے میرے نبی کی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے. اب تے ابو بکر میرے نال نہیں بن سکتا. ابو بکر میں تیری عظمت کو قربان جاواں. ابو بکر نے گھر دا سارا سامان بن کے میرے پیغمبر کے پیروں وچ رکھ دیتا ہے. جے میرے پیغمبر کا محبوب اور حضور دا صدیق ماشاءاللہ تسی بھی مبارکباد دے مستحق دے کہ پچھلے دنوں میں گیزر واسطے اعلان کیتا سی تے گیزر لگ گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ گیزر لگ چکا ہے. اللہ جنہاں نے تعاون کیتا سی اللہ قبول فرما لے. انہوں نے کاروبار اندر مال جان اندر برکت پیدا فرما دے. مسجد نال دل لگایا کرو, مسجد نال پیار کریا کرو, مسجد کی ضروریات کا خیال رکھیا کرو. اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں صدقے جاواں. مسجد نبوی والوں دروازے کھولتے ہیں, کھڑکیاں کھلدیاں نے, کئی صحابہ کے دروازے کھولتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق دا بھی دروازہ کھولتا ہے. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں سارے دروازے بند کر دو پر صدیق دا دروازہ کھلا رہن دو. سبحان اللہ. ویکھیا نہیں جے بندہ فوت ہو کے قبر میں جاندا ہے اللہ ساڈے واسطے قبر کا معاملات آسان فرما چھڈے. قبر میں جاندا نیکوکار سوال و جواب کے بعد اے واسطے جن لے کے جنت والوں دروازہ کھل جاتا ہے اور اسی مریں گے مرن دے بعد جنت والوں قبر کے دروازہ کھلے گا. ابو بکر میں تیری عظمت قربان جاواں میں صدقے جاواں. ابو بکر دا دروازہ جنت والا زندگی وچ کھول دیتا گیا ہے. زندگی دے اندر دروازہ کھول دیتا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماندے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا فرماندے نے میری مسجد تو لے کے میرے گھر تک جنہ سفر تو جگہ اے سارا جنت دا ٹکڑا ہے. اور ابو بکر دا دروازہ تے جنت وال کھلے ہے. میں قربان جاواں صدقے جاواں. ساتھی دس دے میں جڑے عمرے تے جانے یا حج دے سفر تے جانے دعا کرے اللہ سانے بھی جان دی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ سانو سارے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ اللہ ساتھی دس دے اج بھی وہ دروازہ مسجد نبوی والے کھلا ہے تے جب مسجد نبوی بند ہو جاندی ہے دروازہ کھلا رہتا ہے. دروازے پہ شرطا بیٹھا ہے, دروازے پہ بیٹھا ہے پر دروازہ بند نہیں کر دے. واہ ابو بکر میں تیری عظمت قربان جاواں میں صدقے جاواں. اے جڑا رب دا صدیق ہے نا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں قربانیاں دتیاں, انہاں مال پیش کیتا ہے, انہاں اولاد
اپنے سلا کی عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تینوں نبیوں دا امام بنا دیتا ہے. ابراہیم نبیوں دے امام نے جب میرے پیغمبر دے صدیق دی واری آئی، آقا فرماندے نے میری ابا بکر فلیسلم باللہ، اور لوگوں میرے ابو بکر نو آکو جماعت کروا دے، میرے ابو بکر نو کہو کہ جماعت کروا دے. حضرت ابو بکر جماعت کروا دے نے، اور میرے پیغمبر کی زندگی دے اندر میرے نبی دے مسلے تے ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے. کنیاں نمازاں؟ کنیاں؟ 17 نمازاں نبی دے مسلے تے پڑھان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے بارے میرے آقا صلوات و سلام نے فرمایا سی اور لوگوں سارے دے بدلے احسانات میں دنیا تے دے دیتے ہیں، میرے تے احسان باقی ہے تے جناب ابو بکر صدیق دے. اب دیکھ لینا تے پھر انداز اپنا اللہ جلال دے نبی دے احسان علی نے فرمایا ہے، احسان جناب عثمان نے کیتا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ علی نے دے کے احسان لا دیتا ہے. جناب عثمان نے میرے پیغمبر نے اپنی جگہ بعد دیگر 2 بیٹیاں دے کے احسان لا دیتا ہے. ابو بکر کو عظیم ہستی ہے، عظیم شان ہے، اور جن نے اپنی بیٹی عائشہ دا نکاح نبی نال کر کے نبی تے اور احسان فرما دیتا ہے. قربان جانا سب کے جانا. اللہ آئیے نا ذرا غور کرنا تو توجہ فرمان دیا جانا. آمینہ نبی یقین علیہ السلام دی ذات گرامی میں قربان جانا، میں سب کے جانا. ایک دن میں میرے پیغمبر اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے جماعت دا ویلا ہو جانا ہے. اللہ دے نبی دی طبیعت ذرا خراب ہے، میرے آقا صلوات و سلام دے مؤذن بلال نے اذان کہہ دیتی ہے، جماعت دا وقت لائے جناب حضرت بلال فرماندے نے عمر پیارے جماعت کروا. حضرت عمر جماعت کرواندے نے، آواز میرے پیغمبر کے کنوں تک جا پہنچی. میرے آقا فرماندے نے لا 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 یا اللہ، اور پیارے رک جاؤ، جماعت نہ کوئی کروائے، جماعت نہ کروائے، جماعت نہ کروائے، رب منع پیا کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری زندگی دے اندر مطلب کی ہے. اللہ کے نبی فرماندے نے صحابیوں میری زندگی دے اندر اگر میرے مسلے کو پھبدا جچ ہے تو میرا صدیق ہی پھبدا ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں ایک اور موقع آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتنے تیرے پاک پیغمبر لیتے میں انہوں نے روضہ پاک کے کروڑا رحمت نازل فرمانا اور ساڈے والے کروڑوں درود و سلام دیا بادشاہ نازل فرمانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری عذاب کریں ایک تے موقع نا ایک موقع میرے نبی صلح کروان گئے. کی کروان گئے؟ کی کروان گئے؟ دعا کرو اللہ سانو صلح کرانے والا ہی بنا چھڈے.
فتنہ فساد دنگا فساد لڑائی جھگڑا یہ نہ پھیلانے کی کوشش کریا کرو بلکہ سنا کرایا کرو سنا کرانا میرے نبی دا طریقہ ہے اللہ سانو توفیق عطا فرما دے عزت وقار اور مرتبہ اس بات کے اندر ہے کہ بندہ صلح کروائے لوگوں کے درمیان بندہ چنگی گفتگو کرے میرے نبی صلح کروا کے آ رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں تے اللہ کے نبی دا صحابی جماعت کروان دے تے میرے پیغمبر تشریف لے آئے تے نبی دے صحابی جڑے نال سن انہاں اچھی اچھی بولنا شروع کر دیتا کہ حضور تشریف لے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق مسلح امامت پیچھے ہٹنا شروع ہوندے نے میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر مکان کا مکان کا مکان کا اے ابو بکر ٹھہر جا رک جا اپنی جگہ پہ کھلو جا پر میرے پیغمبر دے بندے باوجود بھی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ آئے تے میرے پیغمبر نے جماعت کروائی ہے جب جماعت فارغ ہوئے نا اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو بکر بھی آ رہا میں کی واقعہ سی مکان کا اپنی جگہ پہ کھڑا رہے تے پیچھے کیوں ہٹائے عرض کر دینے سونے تہاڈی موجودگی دے اندر میری جرأت نہیں کہ میں امامت مصلی پہ کھڑا ہو جاواں آقا میرے قدماں دے اندر میرے پیراں دے اندر میری لتاں دے اندر جرأت نہیں کہ میں کھلو سکاں محبوب میں تے تب پیچھے ہٹایا میرے نبی دی موجودگی دے اندر لاہوریوں اللہ جل جلال دی قسم ابو بکر دی جرأت نہیں کہ امامت مصلی پہ کھڑا ہو جائے پر مولوی بڑا تکڑا تے بڑا جناب فن خان بند ہے نبی کولے تے جماعت بھی آپ ہی کرائی جاندہ ہے آقا کولے خطبہ آپ دے جاندہ ہے اللہ دے نبی کولے آپ پڑھائی جاندہ ہے جنازہ آپ پڑھائی جاندہ ہے اور دعا کرو اللہ سب سمجھن دی توفیق عطا فرما دے پر ہمیں قرآن دے قوم جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہم حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان دے رہے ہر آل والا نبی پہلے نبی کی تصدیق کردہ سی تے بعد والے آل والے نبی کی بشارت دیندہ سی تے اللہ دے نبی آمنہ دے دل یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرے نبی تو بات نبی کوئی نہیں آوا آقا خاتم النبیین بن کے آئے میں قربان جاواں صدقے جاواں تے حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اور ہر نبی کی تصدیق نبی کردہ سی آمنہ بلال کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا ابو بکر میں تیری عظمت کو قربان جانا میں صدقے جانا میرے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے دل یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں آقا فرماندے نے صحابیوں جنگل وچ ایک بھیڑیا بکریاں دے ریور وچ ایک بکری لے گیا تے پیچھے دوڑ پیندا بکریاں دا چروایا اے کول کھو لیندا تے پیڈیا اے کھلو کے بڑیار جڑا آندا اے اللہ والیا میرے منہ وچوں میری روزی کھو لئی آئی روزی میری کھو لئی تے اے گل کردا اے تے بکریاں دا چروا حیران ہو گیا کہ اے بھیڑیا بولن دے
آ جڑا بگیاڑ گلاں کردا پیا تے بھیڑیا کہن لگا اے گل عجیب نہیں اے نال ایک گل تینوں عجیب دسنا وا جا مکے تے جا مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہے اور گلاں کردا تے اے نال عجیب کردا میرے نبی اپنے صحابہ دے سامنے گل کردے نے تے صحابہ فرماندے نے سونیا بگیاڑ بولن دیا سی بگیاڑ گلاں کرن دیا سی میرے آقا فرماندے نے صحابیو تساں تے گل کر لئی کاش کے تے ابو بکر صدیق ہوندا تے اینی گل وی نہیں سی کرنا واہ ابو بکر میں تیری عظمت قربان جاواں میں صدقے جاواں گھر دا ماحول ہے نا ایک دن اگے ماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے میرے پیغمبر دا سر ماں سیدہ عائشہ صدیقہ دی گود اندر کدے ماں دی عائشہ صدیقہ دا سر نبی دی گود اندر کدے میرے پیغمبر دا سر عائشہ دی گود اندر تے محبت دی گل پیار دی گل میرے پیغمبر صلوات و سلام ورزاں کر دیا نے اللہ دے نبی جی آسمان تو ستارے چمکن ڈے سونیا انہاں دے برابر کسی دیاں نیکیاں ہے ہمیں نہیں میرے آقا فرماندے نے عائشہ آسمان دے ستارے برابر جناب عمر دیاں نیکیاں ہے ہمیں تے ماں جی چپ کر رہی دل ایسی اللہ دے نبی میرے باپ دا نام لیں گے اللہ دے پیغمبر میرے باپ دا تذکرہ کریں گے میرے آقا فرماندے نے عائشہ چپ کر گئی تے گل سن لے عمر دیاں نیکیاں ساری زندگی دیاں ایویاں نے تے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی ایک غار والی نیکی اودا مقابلہ عمر دیاں نیکیاں نہیں کر سکتی ایمی عظمت اللہ نے عطا کی ہے اللہ میرے بھائیو میرے برابر غور کرنا تے توجہ فرمانا کون جناب ابو بکر صدیق نے جب خلیفہ بن گیا نا مسجد نبوی دے اندر انہاں دے سر تے تاج خلافت دا ٹکا دتا گیا ہے تے محلے دے اندر رہن والی ایک بی بی ایک لڑکی ہے اے زارو کی تار نہیں جانتی ہے کسے پوچھے آنے بی بی کیوں رون رہی ہے گل کی ہے پریشان کیوں بیٹھی ہے عرض کر دیے پوچھن والے ابو بکر پہلے ساڈیاں بکریاں چون کے ساڈے کر دیا کردا سی اج ابو بکر خلیفہ بن گئے ابو بکر حکمران بن گئے حکمراناں نوں تے پروٹوکول چاہیے حکمراناں نوں تے جناب اگے پیچھے وسائل تے گڈیاں چاہیے نے اے ابو بکر ہن ساڈیاں بکریاں تے نہیں چوئدا تے جناب ابو بکر صدیق دے کموں تک گل جا پہنچی ابو بکر فرماندے نے بیٹا پریشان نہ ہو جی میں تواڈیاں پہلے بکریاں چور کے کار پہنچاندا سا خلیفہ بنن دے بعد بھی بکریاں چور کے تواڈے گھر ہی پہنچاواں گا اینے حکمران آندے نے ساڈے حکمران انہاں نوں فکر ہی نہیں غریب عوام دی انہاں دے منہ وچوں غریب عوام دے منہ وچوں اور نوازا چھینیا جا رہا ہے اللہ دعا فرماؤ اللہ سانو تے ساڈے حکمراناں نوں نیک بنا چھڈے آپس کے اندر ہی لڑن جانے مرن جانے غریب عوام کا کوئی فکر نہیں اور لوگوں حکمرانوں رب کا واسطہ دے اگر حکمرانی کا ون سیکھنا ہے تو جناب ابو بکر صدیق کو سیکھ لو نبی دے صحابہ کو خلافت حکمرانی کا ون سیکھ لو میرا ایمان ہے جیڑا بندہ پیغمبر دے صحابہ کو حکمرانی کا
دا طریقہ تے سبق تے درس لیندا ہے اللہ جل جلالہ ولی کرام او دا دل نرم کر دیندے نے اپنی عوام واسطے رہایا واسطے او محافظ بن کے رہ جاندے نے اللہ مینوں تے تانوں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر کا سچا فرمان سمجھ کے اللہ مندی توفیق عطا فرمائے